ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں تو بہت سے دینی شرعی سوالات، ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا طاری صاحب موجود ہیں، تو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک، کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ اب دن ایام جو ہیں وہ رمضان کے وہ آخری ہیں، اور 2 ہیں یا 1 ہیں، اس طور پر اللہ کرے کہ 30 روزے نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد بطور خاص عید کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، اور اب تقریباً کر چکے ہوتے ہیں۔ صدقہ فطر کی جو ادائیگی ہے، صدقہ فطر اب یہ خاص عید کے دن ہی، عید سے پہلے، عید کے بعد، یعنی بعض تو رمضان میں نہیں دیتے کہ عید کو دن دیں گے، اور عید کو بھی یا تو کوئی ملا نہیں یا ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو حکم کیا ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صاحب نصاب جو ہے وہ مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت، یعنی جو فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ صاحب نصاب شخص پر اپنا بھی لازم ہوتا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی لازم ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر واجب اس وقت آپ پر ہوتا ہے، ادائیگی میں آپ کو رخصت ہوتی ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی نماز عید سے پہلے ادا کرنا بھول گیا تو نماز عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی کہلائے گا، قضا شمار نہیں ہوتی اس کی۔ صحیح، لیکن بہرحال دینا ہوگا، چھٹکارا نہیں ہے کہ نہیں جناب بھول گیا تو اب میں نہیں دوں گا، نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن مسنون ہے کہ پہلے سے ہی، ہاں بالکل سنت ہے، اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ لوگوں میں ذہن ہوتا ہے، ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ آپ رمضان میں ادا کر دیں، کیونکہ رمضان کے اندر فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح صدقہ فطر کے ثواب کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن دار و مدار اس پر ہے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، جب آپ ایڈوانس میں صدقہ فطر دیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں وہ مقدار یا اس کی قیمت، مقدار تو وہی رہتی ہے، قیمت جو ہے وہ اس کی تبدیل نہ ہو گئی ہو۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ آپ نے آج جو ہے وہ ادا کر دیا، یکم رمضان کو کسی شخص نے جو ہے وہ ادا کر دیا، اور اس وقت اس نے 300 کے حساب سے ادا کر دیا، بعد میں کسی وجہ سے مہنگائی ہو گئی اور جناب جب عید کا دن آیا اس دن آٹا مثال کے طور پر وہ 350 پر چلا گیا، تو اگر آپ کے 50 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر کے جو ہے وہ بچتے ہیں، جو آپ نے نہیں ادا کیے، وہ آپ کو ادا، یعنی اس کا اعتبار عید کے دن کا، عید کے دن کا۔ اور یہ بھی تو نا، اس میں یہ بھی فرق ہوتا ہے نا کہ اب جیسے یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے صدقہ فطر ادا کر دیا، اور ایک تعداد ہے کہ جو حرمین طیبین جاتی، جی، اب حج اپنا عمرے کے لیے اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے وہ چلے گئے، اب عید وہیں گزارتے ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں ان کے جو ادا کیا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ویلڈ ہے، ادا ہو چکا؟ جو ادا کیا ہوا ہے وہ ویلڈ تو ہے، لیکن اس میں جو کمی بیشی ہوگی اس جگہ کے اعتبار سے، جب آپ کا مقام تبدیل ہو گیا تو اب وہاں کا صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پہ وہاں کے اعتبار سے آپ کا صدقہ فطر بنتا ہے 3000 روپے، آپ نے یہاں دیا تھا 300 روپے، تو بقیہ 2700 روپے آپ کو جو ہے وہ دینے ہوں گے۔ یعنی پھر وہ جو قیمت آپ نے لگائی ہے یہاں پر، وہ جس بھی جنس کے ساتھ لگائی ہے، آٹے کے ساتھ دیا ہے، کھجور کے ساتھ، یا جو بھی آپ نے لگایا ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی کے وہاں بھی برابر ہو رہا ہو، ایسا ہی ہوگا نا؟ جی بالکل، یعنی یہاں بھی بالفعل کھجور کے حساب سے دے کے چلے گئے، اب کھجور کے نارمل بھی حساب کے ساتھ دیا انہوں نے، لیکن چونکہ یہ آٹے سے بہت زیادہ قیمت جی بن جاتی ہے تو وہاں بھی ادا ہو جائے گا۔ جی، وہاں اگر یہاں کا کھجور وہاں کے مثال کے طور پہ گندم کے برابر ہے، جی ہاں، تو ٹھیک ہے، صدقہ فطر آپ کا ادا ہو گیا۔ لیکن اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں جناب جو ہے وہ وہاں کے کھجور کا ہی دینا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو وہاں کے کھجور کے اعتبار سے جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نہیں بھی نکالتے اور ان دونوں کی، آپ کی یہاں کی کوئی بھی قیمت وہاں کی کسی بھی جنس میں سے کسی کے برابر ہو جاتی ہے، تو آپ کا صدقہ فطر سے آپ بری الذمہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔
مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ گندم کا فطرانہ اگر ہو تو اس کو بیچ کر اس کی رقم ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ادا کی جا سکتی. صدقہ فطر کے اندر بنیادی طور پر تو اجناس ہی ہیں، چیزیں ہی ہیں. گندم ہے تو وہ جناب تقریباً 2 کلو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یہ جو ہے وہ 4 کلو ہیں. تو آپ یہ چیزیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور ان کی قیمت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں قیمتیں ہی جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، اصل اجناس تو بہت کم ہی شاید کوئی شاذ و نادر ہی ادا کرتا ہو. گاؤں دیہات میں آج بھی ہے، جی. یعنی لوگوں میں ایک ہوتا ہے کہ وہ آٹا ہے تو آٹا دے دیتے ہیں. اسی طرح کسی غریب کے یہاں شروع رمضان سے ہی جیسے آٹا دے دیا، کسی کو بوری دے دی آٹے کی، گندم دے دی کہ وہ اس سے اپنے جی روزے بھی رکھ لیں گے اور ان کو بھی ایک مدد ہوتی ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پیسے بھی آپ دے سکتے مقدار پوری ہوگی تو یہ ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ گندم ہے آٹا ہے، گندم اور یہ آٹے ہر جگہ لوگوں کو فرق لگتا ہے کہ یہ اصل تو گندم ہے. اب پھر یہ کہ گندم بھی آپ دے سکتے ہیں، گندم کا آٹا بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو دونوں آپشن جو ہے وہ موجود ہیں. اصل گندم ہے، اگر کوئی صرف گندم بھی دے دیتا ہے، ثابت گندم بھی دے دیتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ادا ہو جائے. صحیح ہے. کھجور مہنگی ہے، کھجور 4 کلو ہے، گندم سستی ہے وہ 2 کلو ہے، کیا یہ حدیث پاک کے اندر چونکہ مقدار بیان کی گئی تو نصف سا اور سا یعنی آدھا سا اور مکمل سا بیان کیا گیا. تو گندم کے لیے نصف سا بیان ہوا تو اس لیے وہ جو ہے وہ 2 کلو تقریباً جو ہے وہ بنتی ہے، اور جو سا بیان ہوا وہ تقریباً 4 کلو جو ہے وہ بنتی ہے. کچھ گرام کم ہے لیکن آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ 2 کلو اور 4 کلو. لیکن وہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتا یا وہ لوگ 1920 گرام میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آسانی کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی 2 کلو جو ہے. تو باقی آپ 2.25 کلو بھی دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 کلو سے یہ ہے کہ آپ ادائیگی سے بری ذمہ ہو جائیں. اچھا اگر یہ اجناس سے ہی اب صدقہ فطر ادا کیا ہے تو پھر تو یہ قیمت کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. پھر تو قیمت کا اعتبار ہی نہیں. پھر تو آپ جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ صدقہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ گندم ہی جو ہے وہ لیں اور وہی گندم جو ہے وہ کسی کو پکڑا دیں، یا آٹا لیں اور آٹا کسی کو جو ہے وہ دے دیں. آپ وہ ضروری بھی نہیں کہ آپ نے خریدا ہوا ہی ہو، آپ کے اپنی کھیت کا ہے، آپ کا اپنی دکان کا بنی ہوئی چیز ہے تو بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. صحیح. عید کے مواقع پر لوگ کئیوں کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی دیتے ہیں، سویاں دے دیں اور کوئی ایسی میٹھی یا کوئی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں، تو کیا صدقہ فطر میں ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ صدقہ فطر کے اندر کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ قیمت کو دیکھا جائے گا. صحیح ہے. گندم دیں گے تو صرف مقدار کو دیکھا جائے گا، کھجور دیں گے تو مقدار دیکھی جائے گی. لیکن جب بھی کوئی اور چیز آپ دیں گے، چاہے گندم کی جگہ آپ پیسے دے رہے ہیں، گندم کی جگہ آپ سیویاں دے رہے ہیں، گندم کی جگہ آپ گوشت کسی کو دے رہے ہیں، تو اب قیمت کو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز اتنی قیمت کی ہو کہ اس قیمت کے اندر 2 کلو گندم آ جاتی ہو. تو یوں بھی اگر آپ دے دیں گے اور سامنے والا مستحق ہے اور اس کی ملکیت کر دیں گے. اب اگر آپ نے غریبوں کو بلا کے جناب شیر خورمے کی پیالیاں ان کو پکڑائیں کہ بھائی کھاؤ، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو یوں صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. صدقہ فطر کے لیے بھی وہی زکوٰۃ والی چیز ہے کہ تملیغ شرط ہے کہ آپ کو اس کو مالک بنانا ہوگا. تو آپ نے اس کو دے دیا، وہ جو دل چاہے اس کا کرے تو ٹھیک ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے. ٹھیک. یہ مزید سوال. فاروق احمد میرا نام ہے سر. میرا سوال ہے کہ میرے پاس نا ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ اس میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کی قسطیں بھی چل رہی ہیں، بیٹھنے کے لیے مطلب گھر کے لیے لیا ہوا ہے. کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی. جب آپ نے مکان یا پلاٹ لیا ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا گھر بناؤں گا تو وہ مال تجارت نہیں ہے آپ کا. جب مال تجارت نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، تو آپ کے اوپر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہی جانا ضروری ہے، کیا کہتے ہیں؟ عیدگاہ جانا سنت ہے، لیکن مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. تو آپ اپنے محلے کی مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ نماز عید کی ادائیگی بالکل کر سکتے ہیں. عیدگاہ کو ترک بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر جہاں عیدگاہ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر عیدگاہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا کہ نہیں مساجد میں ہو عیدگاہ میں نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو عیدگاہ جہاں پر جن علاقوں میں موجود ہے وہاں پر بالکل عیدگاہ میں ہی جا کر ادا کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ فی زمانہ ہمارے یہاں مساجد بند نہیں رکھی جاتی، مساجد میں بھی ہوتی ہے، عیدگاہ میں بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. آبادیاں زیادہ ہیں تو بہرحال عیدگاہ بھی جو ہے وہ آپ آباد رکھیں اور مساجد بھی آباد. یعنی عیدگاہ کو چھوڑ دینا تو یہ تو سنت کا ترک ہے. یعنی یہ کہ بعض موجود ہے، الا یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں تو شاید ایک دفعہ بارش کے موقع پر آپ نے مسجد میں نماز ادا فرمائی، لیکن اس کے علاوہ آپ عیدگاہ کا ہی انتخاب فرماتے.
عیدگاہ آپ کے قریب ہے یا عیدگاہ جہاں بھی ہیں تو وہاں کے لوگ عیدگاہ کو ہی وہ ترجیح دیں اور یعنی اس کو آباد رکھیں. یہ سال میں ایک ہی موقع ہوتا ہے، یعنی عید میں ادھر عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر آپ باہر میدان میں اور یعنی اس طرح آپ جایا کرتے تھے. تو یوں انداز اختیار کرنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں جو سب سے بڑا، میں ایک شہر میں، اپنے شہر میں جب گیا تو عیدگاہ کی جو کمیٹی اور وہ، تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروگرام کے لیے ان کو انتظام کرنا ہے، تو اس میں کافی چیزیں، شامیانہ اور کئی چیزیں ایسی اور یہ انتظامات کرنے ہوتے ہیں، دریاں ہیں، چٹائیاں ہیں. تو یوں جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کافی انتظام اس میں ہوتے ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں مسجدیں ہیں تو چلیں بھی مسجد کے اندر ہی، لیکن ماشاءاللہ وہ ہمت والے تھے. میں نے ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے یہی کہا کہ مفتی صاحب اور بھی تو محافل کرتا ہے کوئی، تو اس میں بھی تو پوری انتظام کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سال میں بس اوقات ایک ہی محافل ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، بعض جگہ 11ویں کی ہوتی ہے، بعض جگہ عید میلاد النبی کی ہوتی ہیں. وہ سال میں ایک ہی مرتبہ. انہوں نے کہا ہم نے بھی نا عیدگاہ کی پوری ایک الگ سے کمیٹی بنائی ہوئی، جیسے میلاد کمیٹی ہے، فلاں کمیٹی ہے، فلاں، تو وہ کام چلتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان کے ذمے ہے کہ یار یہ سال میں یعنی سنت کا جو موقع ہے نا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے، اس کو یہ کریں گے. ٹھیک ہے، لوگ بھی جو تعاون کرتے ہیں تو اس میں ساتھ، تو یہ جو محنت کر رہے ہیں تو یہ سنت کی ادائیگی کے لیے کر رہے ہیں، ثواب پائیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ غفلت اختیار نہ کی جائے. مجھے موقع ملا کفیل صاحب ایک دفعہ عیدگاہ میں پڑھانے کا اپنے شہر میں، تو لیکن عین نماز سے پہلے یعنی بیان ہی شروع تھا تو بادل اور ہوائیں چلنا شروع. اچھا ویسے عام طور مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں لیکن باہر میدان میں کم ہی ہوتا ہے، لیکن جب میدان میں پڑھائیں تو پتہ چل جاتا ہے نا. جی جی. تو ظاہر ہے اب ہوا چل رہی آندھی تو مٹی بھی اور یہ سب چیزیں. اب ہم ٹھیک ہے بھی، اچھا دور دور سے نظر بھی آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کوئی اتنی دور سے آ رہا ہے، کوئی اتنی دور سے آ رہے ہیں. میدان ہے تو اندر عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ بالکل جب بیان تقریباً ختم ہو گیا تو اب نماز ہی پڑھنی ہے، لیکن بارش تیز شروع ہوئی. اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ مت پوچھیں آپ، کہ نماز پڑھنا ہی گئے نا کہ مشکل کیا ناممکن ہے ایک طرح کا، کہ اب تو نیچے ہی کیچڑ کیچڑ ہر طرف اور پانی جل تھل ہو گئی ہر طرف جناب. خیر جلدی جلدی ساؤنڈ وغیرہ ان لوگوں نے بند کیے ظاہر. اور میں گاڑی میں بیٹھا تو اب اعلان کر دیا کہ اس قریبی جو ہماری مرکزی مسجد ہے، کیونکہ وہاں نماز نہیں ہوتی، عیدگاہ کو ترجیح، تو اب مرکزی مسجد میں سب جمع ہو جائے تو وہاں عید کی نماز ہوگی. تو وہ بھی کیا یاد ہے، یادگار جو ہے، یادگار جو ہوئی. کپڑے سارے بالکل بارش میں، یعنی یہ پہلی عید ہے کہ پورے کیچڑ کیچڑ کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی. اب آگے مسجد جانا ہے. اچھا پھر پہلے وہاں جا کر وضو خانے میں بیٹھ کر، اب اتنا ٹائم نہیں کہ آپ گھر جائیں، اور وہاں سے 1 کلومیٹر دور گھر ہے اور وہاں سے پھر چینج کر کے آئیں اور یہاں. تو خیر وہ کپڑے وہاں سے کچھ جو ہے وہ مٹی کیچڑ جو ہے اس کو صاف کیا. اچھا پھر ایک اور بڑی جو آزمائش تو نہیں، لیکن اب وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اب نا لوگ تو آتے آتے ٹائم لگے گا. ہم تو گاڑی میں آ گئے تھے، لوگ پیدل ہی ایک تعداد جاتی. تو اب آپ نا یہاں بھی بیان کریں، آپ 1 گھنٹہ تقریباً، 1 گھنٹہ بیان کریں. اب 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو میں کر چکا ہوں آلریڈی، پہلے وہاں کیا تھا پھر یہاں کیا. تو خیر بیان شروع کیا، پھر عید کا بیان بھی شروع کیا اور لوگ آ گئے. اور یہ عید بھی یادگار عید ہے. عید میں بارش ہوتی ہے تو لوگوں کو یاد رہتا ہے. پھر ایک طرف میں توجہ میں نے کہا یار میری گئی کہ آدمی کتنی تیاری کرتا ہے بعض اوقات کپڑوں کی، یہ وہ، اور بارش ہوتے نا تو اس میں بھی ایک مزہ ہے. نئے کپڑے پہنے ہوئے گیلے ہیں، سب کچھ ہے نا، تو لوگوں کو بھی ایک مزہ ہے اور اس میں بھی ایک لطف ہے. توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، جو رب چاہے گا وہی ہوگا. اور ہماری خوشیاں ہیں، ہماری غمیاں ہیں، کچھ بھی ایسے معاملات ہیں، توجہ اللہ کی طرف رکھیں. اللہ کی رضا پہ ہمیں ہر حال میں راضی بھی رہنا چاہیے. اللہ پاک عید سعید کی سب کو امن و امان کے ساتھ خوشیاں بھی عطا فرمائے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جائے اور پہلی عید ہو تو لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ جی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رائج ہے کہ لوگ مرحوم کے انتقال کے بعد جو بھی پہلی عید آتی ہے وہ اگرچہ اس کے انتقال کو 9 مہینے بھی ہو گئے نا، جی جی تو بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ
جو بھی پہلی عید آئے گی تو اس کے اوپر دیگر رشتہ دار ان کے گھر پر گویا کہ تعزیت کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. تو حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن تک ہے. 3 دن کے بعد جو ہے وہ سوگ نہیں ہے، سوائے جو ہے وہ بیوہ کے لیے کہ اس کے لیے جو سوگ ہوتا ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے اور وہی اس کی عدت ہوتی ہے. تو اگر مرحوم کے انتقال کو 3 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور عید آ گئی، یا وہ چاہے عید الفطر آ گئی یا عید الاضحیٰ آ گئی، تو اہل خانہ کا جمع ہو کر ان سے تعزیت کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، یا بطور سوگ جو ہے وہ کپڑے نئے نہیں پہننا یا اچھے کپڑے نہ بنوانا، اس لیے کہ بھئی ہمارے تو فلاں مرحوم کا انتقال ہوا تھا تو اب اس سال ہی ہم نئے کپڑے پہن کر بیٹھ جائیں، تو بطور سوگ یہ ساری چیزیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس میں کیا فرق ہوگا بطور سوگ کرنے یا ویسے؟ یعنی سال سال ہر سال زندگی میں تو یہی رہا کہ جی اچھے اور نئے کپڑے اور یہ سب چیزیں، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں سوگ بھی نہیں کر رہے اور پہن بھی نہیں رہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل میں بطور سوگ کا مراد یہ کہ کئی دفعہ اگر کہیں ایسا ہو کہ بھئی اب کمانے والا ہی تھا وہ چلا گیا، اب پیچھے ان کے پاس نہ کوئی کمانے والا نہ کوئی چیز موجود ہے، کہ اب غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ پہن ہی نہیں سکتے کپڑے، صحیح، نئے یہ تو بنوا ایک نہیں بات سکتے، تو یہ ہے کہ بھئی بطور سوگ جو ہے وہ نہیں ہے، ایک چیز کی طاقت استعداد ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ نہیں جناب کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ بھئی پہلی عید ہے مرحوم کی، ہم کیوں جو ہے وہ نئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں؟ تو یہ بطور سوگ ہی آپ جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ میت کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زائد بیوہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیگر لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ان کے لیے پاس جمع ہونا اور یوں نہیں کرنا چاہیے. آپ نارمل روٹین کے مطابق جس طرح ان کے آتے جاتے تھے اسی طرح آنا جانا رکھیں، ان کو اپنے گھر بلائیں. خاص طور پہ پہلی عید کے نام پر جو ہے وہ یوں بطور سوگ جمع ہونا یہ ہرگز درست نہیں. سوال ہے کہ نماز عید پڑھ لی اور صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دے. جی، نماز عید ادا بھی آپ نے کر لی تو اب بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، بلکہ پوری زندگی اس کا وقت ہے. اگر آپ پر لازم ہے تو آپ کو ادا کرنا ہی جو ہے وہ ہوگا. تو بالکل آپ نماز عید پڑھ کے باہر نکلے ہیں، اس وقت یاد آیا جب بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی یاد آیا آپ کو، ظہر عصر مغرب عشاء کبھی بھی یاد آیا تو آپ جو ہے وہ ادا کر دیں. لیکن بہرحال بھولنا نہیں چاہیے. ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگ شاید بہت بالکل اینڈ ٹائم پر جو بھاگم بھاگ جو ہے وہ مسجد پہنچتے ہیں، تو شاید جو ہمارے ہاں وصول کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے جناب سب کچھ سمیٹ کے نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو اب وہ اس وقت اگر یاد بھی آتا ہے تو انہیں یہ سوچتے ہیں اب دیں کس کو، کوئی لینے والے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو پہلے سے یہ اہتمام جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد کے باہر جو کھڑے ہیں وہیں دینا ہے. آپ کسی بھی مستحق کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو وہ آپ پہلے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ نے اسی وقت دینا ہے، باہر تو عام طور پہ کہیں کہ ایک تعداد وہ جو پیشہ ور کی لائنیں لگی ہوتی ہیں جن کو پتہ ہے لوگوں نے ابھی بانٹ رہے ہیں، ابھی آگے اب جلدی جلدی میں آتے ہیں، پھر وہاں سب کو وہ دے کر وہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ اہتمام کے ساتھ جو مستحق ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچائیں. اس کا بہترین طریقہ ایک ہے کہ آپ ماہ رمضان میں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تو آپ ماہ رمضان میں ادا کریں. ورنہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مثال کو دعوت اسلامی کو دینا ہے اور ان کا اسٹال لگا ہوا ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر آپ تھوڑا سا وقت سے پہلے، سال میں ایک مرتبہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اتنی لاپرواہی برتنا کہ آپ بالکل اینڈ ٹائم پہ اس وقت پہنچیں کہ جناب تکبیر تحریمہ ادا ہو چکی ہو یا ایک رکعت جو ہے وہ ہو چکی ہے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. جب ہم نے ساری اس عید کی تیاری تو کر لی جناب، نئے کپڑے سلوا لیے، نئے چپلے لے لی، سب کچھ کر لیا، لیکن جو اصل کام تھا وہ نماز کا تھا، صدقہ فطر کا تھا، اسی کے اندر ہم سے غفلت جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کسی کی عید کی نماز نکل گئی تو اس کی قضا کب کریں گے؟ نماز عید کسی کی نکل گئی، جی، نماز عید اگر کسی شخص کی جو ہے وہ نکل گئی ہے تو اگر تو کسی اور جگہ پر عید مل سکتی ہے، قریبی محلے کی مسجد میں فوت ہو گئی لیکن دوسری مسجد کے اندر جو ہے وہ مل سکتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو وہاں جا کر ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر مکمل طور پہ ہی جو ہے وہ نکل گئی، کہیں بھی اس کو جو ہے وہ نہیں مل سکتی، تو اب اس کی قضا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. البتہ یہ شخص گناہ گار ہوا کیونکہ نماز عید واجب ہے، تو اس کے لیے اس پر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا لازم ہے. اگر کوئی عید کی نماز میں اس وقت شامل ہوا کہ 1-2 تکبیریں نکل گئی تو اب وہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ 1-2 تکبیریں نکل جائیں اور پھر کیا کریں گے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عید میں اس وقت شامل ہوا کہ جب امام صاحب جو ہے وہ پہلی رکعت کی 1 یا 2 یا 3 تکبیریں جو ہے وہ کہہ چکے ہیں، یعنی کچھ رکعت کچھ تکبیریں ہو گئی ہیں کچھ جو، تو یہ شخص نماز شروع کرنے کے بعد
پہلے اپنی جو تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں، جو زائد تکبیرات ہیں وہ جو رہ گئی ہیں وہ یہ کہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شامل گویا کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ بقیہ امور کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا۔ تو اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی تو بھی یہ جو ہے وہ آ کر اپنی زائد تکبیرات کہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام کے ساتھ امام کے ساتھ شامل تو ہو ہی گیا ہے، یعنی اب جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائے گا، تکبیریں کہہ لے گا، اب خاموشی سے امام کی تلاوت سنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ناظرین کرام یہ پھر بھول جاتے ہیں اکثر، سال میں ایک دفعہ عید کا جو موقع ہے تو انداز یہی اختیار کرنی چاہیے کہ اس میں ہمیں تکبیرات بھی ہونی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پہلی رکعت میں تکبیرات قرات سے پہلے ہوتی ہیں، قرات سے پہلے، تلاوت سے پہلے وہ تکبیرات ہوتی، تو یہ تو بالکل جیسے ہی نماز شروع کی اور فوراً تکبیرات ثنا پڑھنے کے بعد تکبیرات شروع ہوتی ہیں۔ تو اب امام قرات شروع کرتے ہیں، تو اب آپ اگر آئیں بھی، کوئی ہونا نہیں چاہیے اتنی تاخیر، لیکن آ بھی گئے تو اب اس وقت وہ تکبیرات کہہ رہے ہیں۔ ایک تکبیر تو اپنی کہیں گے اللہ اکبر، جس میں انہوں نے نماز شروع کرنی، جو تکبیر تحریمہ، اور اب 3 تکبیریں ان کو جو زائد کہنی ہے، تو وہ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر دونوں میں اپنے ہاتھ چھوڑیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑیں گے، پھر تیسری اللہ اکبر کہتے ہوئے اب اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ اب قرات تو ویسے ہی شروع ہو چکی ہے، اب امام کے ساتھ وہ شامل ہے۔ اچھا، پھر آگے رکوع میں ہوئے، کبھی یہ بھی تو ہوتے ہیں کہ امام صاحب ملے ہی آگے رکوع میں جو ہے وہ چلے گئے اور پھر یہ جو ہے وہ شامل ہوئے، تو اگر تو ان کو یہ غالب گمان ہے کہ میں تکبیرات کہہ کر بھی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں، یہی کریں کہ آئیں تکبیر تحریمہ کہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں کہیں۔ اب جب 3 تکبیریں کہیں گے تو اب تیسری میں ہاتھ نہیں باندھیں گے کیونکہ اب کچھ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر یہ رکوع میں جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو یہ ہے کہ نہیں جناب میں اگر جو ہے وہ تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ رکوع کے اندر بھی جو ہے وہ تکبیریں کہہ لے گا، یعنی یہ رکوع میں چلا جائے، رکوع میں تکبیر، رکوع تو فرض ہے جی، اور اس کو یوں ترک نہیں کہتے جی، اور اس کے لیے پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا رکوع میں جا کر جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ تکبیر جو ہے وہ کہہ لے گا۔ ٹھیک ہے، رکوع میں جا کر اور جب رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کو وہ رکعت جو ہے وہ امام کی مل گئی، پہلی رکعت جو ہے وہ مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 4 رکعت نفل پڑھ لیں تو زندگی کی ساری نمازیں جو قضا ہوئی وہ معاف ہو جاتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ قضاء عمری لوگوں میں رائج ہے، اب تو کافی لوگ سمجھدار بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جنہوں نے شروع کی ہے نا، تو کئی جگہوں پہ ابھی بھی ہیں لوگ پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قضاء عمری کی جو نماز لوگوں میں مشہور ہے جمعۃ الوداع کے اعتبار سے، وہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے قضائیں معاف نہیں ہوتی ہیں، تو یہ تو اگر کوئی اس کو سمجھے تو یعنی یہ تو بڑا وہ ہو جائے گا عجیب کہ آپ پورے سال نمازیں چھوڑیں اور 4 رکعت پڑھ کے جناب ساری نمازوں کا جو ہے وہ آپ ہرجانہ بھر دیں، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ جتنی نمازیں بھی آپ کی قضا ہوئی ہیں آپ کو وہ ساری پڑھنی ہی پڑیں گی۔ صحیح ہے، آپ کی 4 رکعت جو ہے وہ کبھی بھی ان تمام نمازوں کی جگہ کفایت نہیں کرے گی۔ تو یہ جو قضاء عمری کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے بالکل غلط ہے، باطل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح۔ اور یعنی یہ تو بالکل ایسا شارٹ کٹ ہے کہ پھر تو آدمی کہے کہ ٹھیک ہے کہیں ادھر ادھر اور اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر مسجدیں، نمازیں، یہ روزانہ کے اہتمام، انتظام، سردی، گرمی، عید، کچھ بھی ہو، مسجدیں تو آباد ہیں اور الحمدللہ اذانیں بھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دن 4 رکعتیں پڑھ لیں اور سب کچھ ختم کر کے آ جائیں۔ اچھا، پھر تو کوئی زیادہ ہوشیار ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میں مسجد الحرام شریف میں 1 نماز پڑھوں گا تو 1 لاکھ کی نمازیں ہیں جی، میری تو 1 لاکھ نمازیں ہو جائیں گی۔ آپ کے تو مہینے میں کتنی ہوتی ہیں؟ 5 کے حساب سے پڑھیں گے تو آپ کتنی مہینے کی پڑھیں گے؟ 150 نمازیں پڑھیں گے۔ میں لاکھ پڑھ کے آ گیا ہوں وہاں پہ 1 نماز سے، تو ثواب کا زیادہ ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اتنی تعداد میں نمازیں بھی ادا ہو جاتی ہوں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بہرحال ویسے بھی خیال رکھنا، اور قضا نمازیں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وعدے کہ نماز بھول گیا تو اب جب یاد آئے تو اسے پڑھیں، اور اسی طرح نماز رہ گئی تو اس کی قضا کریں۔ تو نمازوں کو قضا کرنے کا تصور موجود ہے۔ آج کل ایسے کچھ فتنے ہیں، کفیل صاحب وہ سرے سے کہتے ہیں نمازیں قضا ہی نہیں، یعنی نمازیں رہ گئیں، اب وقت تھا کر لیا تو ہو گیا، تو یعنی ایسے بھی لوگ موجود ایسے بھی جو ہے وہ لوگ موجود ہیں۔ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب کوئی ایسی نماز رہ گئی تھی تو آپ نے اس کو ادا جو ہے وہ
کیا غزوے کے موقع ایک کے غزوے اوپر، کے موقع پہ، تو بالکل جو ہے وہ، اور دوسری بات بس ایک چیز فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ بولیں کہ جناب وہ رہ گئی تو ختم ہو گئی، تو پھر تو باقی کیا رہ گیا پہ؟ یعنی زکاتیں اگر کسی نے 25-30 سال نہیں دیے تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے میری تو رہ روزہ گئی، جو وہ چھوٹ گیا۔ تو دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر بھی کوئی بھی چیز لازم ہوتی ہے، اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ کے اوپر وہ ڈیو رہتی ہے، بلکہ وہ تو آپ سمجھیں کہ ایکسٹرا کے ساتھ ڈیو ہوتی ہے نا، اس کے اوپر پینلٹی بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایک اعتبار سے تو پینلٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوگا کہ جناب 4 کی جگہ آپ کو 6 رکعت پڑھنی پڑیں گی، پڑھنی وہ 4 ہی ہیں آپ کو، لیکن بہرحال ساتھ میں پینلٹی یہ ہے کہ رب سے معافی بھی مانگنی ہے آپ کو، فقط جو پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، گناہ کی توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کی ادائیگی بھی کرنی، ندامت کے ساتھ کہ آئندہ میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا، اور آئندہ مطلب یہ کہ اس کو بر وقت کرنا ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے؟ فطر کا مستحق کون ہے؟ کس کو دیا جائے؟ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے وہی مستحق کے صدقہ فطر ہے، یعنی جسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی صدقہ واجبہ اسے دے سکتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال نہیں ہے، بھلے اس سے کم ہے، تو آپ اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہو، تو آپ دے سکتے ہیں اسے۔ اور پھر صدقہ فطر میں بھی یہی ہے کہ اسے آپ کو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، وہ آپ عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں کسی کو، اگر وہ سامنے والا مستحق ہے تو آپ اسے عیدی کہہ کر بھی دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ عید کی نماز ہوتی ہے، اور عید سے پہلے نوافل وغیرہ پڑھنا یا عید کے بعد نوافل پڑھنا، کیا کہتے ہیں اس میں؟ نماز عید سے پہلے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے چاہے گھر میں نماز جو ہے وہ پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، یہ نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے یہ عمل۔ اور نماز عید کے بعد گھر میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، ہاں مسجد میں یا جو عیدگاہ ہے وہاں پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن یہ جو مکروہ ہے وہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، پہلے والا بھی اور بعد والا بھی، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نوافل کی بہت کثرت فرمایا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل یہی تھا کہ آپ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے نماز عید سے پہلے جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ اشراق چاش کی نماز بھی اگر آپ کو پڑھنی ہے تو نماز عید کے بعد جو ہے وہ آپ ادا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پہلے ادا کریں گے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہی ہے کہ یعنی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، جائز ہے مگر ناپسندیدہ۔ یعنی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کفیل صاحب، یہ ایک انتظام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم میں کہ عید سے پہلے گویا کہ عید کی تیاری کریں جی، اور عید کی اس دن کی کئی ایسی سنتیں ہیں کہ جو اسی دن ہی ہیں، جو اسی دن کے ساتھ خاص ہے، بعد میں جو وہ نہیں ہوں گی، تو ان کی طرف، ان کی تکمیل کی طرف جائیں۔ اور عید کے بعد بھی عید گاہ میں یا مسجد میں نماز نہ پڑھیں اور وہ گھر کی طرف جائیں، یعنی آپس میں جو خوشی کا اظہار ہے، ملنا ہے، یہ سب چیزیں، یہ تمام چیزیں جو وہ مکمل طور پر جو وہ ادا ہو سکیں۔ تو یوں چونکہ دین اسلام ایسا دین ہے اور دین فطرت ہے جو کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر مسلمان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور اس کو ہر چیز جو ہے وہ سکھاتا ہے، تو یوں آداب معاشرت بھی سکھائے گئے کہ اولاً سب سے پہلے رب کو یاد کریں، تو ٹھیک ہے جناب عید کے دن سب سے پہلا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو نماز عید جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آداب معاشرت سکھاتے ہوئے یہی کہا گیا کہ جناب معانقہ کریں، آپس میں جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو خوشی کا اظہار کریں، رب کی جو نعمتیں اس کی طرف سے ملی ہیں اس پر رب کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر عید جمعے کے دن ہو تو کیا وہ دن بھاری ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جمعہ ہو تو ایک خطبہ امام صاحب نے پہلے عید کا پڑھ لیا ہے، اب جمعے کا پڑھا تو یہ تو ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ لوگوں میں جو اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، جبکہ ان باتوں کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو 2 خطبے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو جمعے کے دن جو ہے وہ عید جو ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے، اور اس میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے عید کا اپنا خطبہ ہوگا اور عید کی نماز بھی ہوگی، اسی طریقے سے جمعے کا بھی خطبہ ہوگا اور اس کی بھی نماز ہوگی، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کسی پر بھی کوئی بھی چیز جو کہ، بلکہ بھی تو برکتیں زیادہ ہو گئی نا، خطبے زیادہ ہو گئے، پھر جمعے کے دن کی جانے والی الہی ہے یہ سب چیزیں، جی، اور جمعے کے دن کی جانے والی نیکی ویسی جو ہے وہ زیادہ ثواب کی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو یوں اس میں تو آپ کے لیے برکتیں زیادہ ہیں، ثواب زیادہ ہے، تو یہ بھاری کیوں ہو سکتا ہے؟ تو نیکی نہ کبھی بھاری ہو سکتی ہے نہ کبھی نقصان پہنچاتی ہے۔ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری جو ہے وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں،
لیکن نیکیاں تو ہمیشہ بھلائی اور برکتیں ہی لاتی. ماشاء اللہ. اور پھر ویسے ہی ہم کہتے ہیں جمعہ اس طور پر عید ہے جی، اور ویسے بھی عید ہے، تو یہ اور ڈبل عید ہو گئی. برکتیں ہیں. بہرحال کئی ممالک میں ظاہر ہے جمعہ ہی عید ہوگی، اور اس کا دار و مدار ہمارے ملک میں تو اسی طرح جب چاند ہو رویت ہو، وہ جمعے کو عید ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہفتے کو عید ہو تب بھی ٹھیک ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کا ایک روزہ اور نصیب ہو جائے، ایک زیادہ برکتیں رمضان شریف کی پالیں گے. لیکن یہ تصور بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 2 خطبے ہو جائیں تو وہ نقصان ہو جاتے ہیں. ذکر الہی جتنا ہو تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ رحمتیں بھی ہمیں نصیب ہوگی. معتکف جنہوں نے مسجدوں سے ظاہر اب روانہ ہونا ہوتا ہے تو ان کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ یہ کس ٹائم جائیں، اور تیار تو بیٹھے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج 29 ہے تو وہ کہیں گے کہ یعنی 29 کی شب وہ انتظار تیاری میں، بعض تو سامان باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سامان بھیج دیتے ہیں، سامان بھیج دیتے واپسی پھر آتا ہے ظہر میں بس اوقات یا فجر کے اندر کہ بھئی بس اب تو لے آؤ سامان، اب کیا شام میں ہم نے آئی آنا ہے. ہاں اچھا. تو یہ کیا ان کو اچھا ان کا ٹائم کب، یہ اگر اس حوالے سے کہیں تو جیسے ہی اعلان ہو تب یہ فوراً نکل جائیں یا کیا کریں؟ اصل تو رمضان جب ختم ہو جائے گا تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. صحیح ہے. اب رمضان کا اختتام کب ہونا ہے؟ وہ غروب آفتاب پر ہونا ہے، کیونکہ غروب آفتاب سے جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. اب 30واں روزہ ہے تو غروب آفتاب جیسے ہی ہو گیا تو پھر بھلے جو وہ گھر آ کر جو افطار کر لے اپنی. اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا. لیکن اصل معاملہ ہوتا ہے 29 پر، کہ 29 کا جو ہے وہ چاند کا جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ بالکل بھی مسجد سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر چاند نہیں ہوا تو آپ باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو اس لیے آپ کو انتظار ہی کرنا ہوگا، اور چاہیے بھی یہ کہ انتظار جو ہے وہ آپ کریں بھی، اور انتظار یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھاگنے کے لیے بیٹھے ہوں کہ آپ کو کسی نے قید کر کے رکھا ہوا تھا. آپ تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تھے اور مسجد کے اندر خود آپ نے ڈیرے ڈالے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اب دنیا کی طرف اتنی بھاگنے میں جلدی کیوں؟ تو آپ کو تو بلکہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ یار ایک دن میرا جو ہے وہ رہ گیا ہے، فکر مند ہونا چاہیے آپ کو، تو اس کے اوپر غمگین ہونا چاہیے. تو معتکف کو چاہیے کہ یہ بہرحال اپنی دل کی کیفیت پر بھی غور کرے کہ میں کیوں جو ہے وہ مجھے شیطان جو ہے وہ دنیا کی طرف اس قدر بھگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اور پھر کئی دفعہ ایسا دیکھیں گے 30 کا بھی اگر روزہ ہو جائے تو جب جاتے ہیں تو بس اوقات عشاء پڑھنے بھی واپس نہیں آتے. ہاں یہ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ملنا ملانا، ہاں ملنا ملانا تھا، یا جناب مارکیٹ جانا تھا، یا جناب ہیئر کٹنگ کروانی تھی. بھائی آپ ابھی ساری توبہ کی تھی، ساری نیتیں کی تھی، تو میرا تو مشورہ ہے کہ آپ ایسے میں تو نہ جائیں. مغرب کے بعد آپ جو ہے وہ مسجد میں ہی بیٹھیں، اور کئی مساجد میں اس طرح ہوتا بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، کم سے کم عشاء پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کی معتکف کی عشاء کی نماز یا جماعت فوت نہ ہو. تو آپ عشاء پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جائیں تاکہ چلیں. پھر اگر آپ کسی اپنے گھر کے کام میں مصروف بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے میل جول میں، یا اپنی عید کی کسی تیاری میں بھی آپ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز پر حرف نہ آئے. اور خواتین اسلامی بہنیں یہ تو چلیں انہوں نے تو مردوں نے وہاں نماز پڑھنی ہے یہ سب چیزیں، اور خواتین ایسے جیسے اعلان ہو تو وہ فوراً باہر جب کنفرم ہو گیا انہیں کہ جو ہے وہ چاند ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر خواتین بھی اعتکاف سے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکل سکتی ہیں. مگر وہی کہ کنفرم ہو، ہمارے یہاں بس اوقات بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ویسے ہی پھیل جاتی ہیں اور اس چیز کی وہ نہیں ہوتی. تو اچھا اعتکاف غروب آفتاب پہ بیسک جیسے 30واں روزہ بھی ہوتا ہے، اب 30ویں روزے کا روزہ افطار ہوا تو اعتکاف کا وقت، ہاں اعتکاف کا وقت ختم ہو گیا، فوراً جو ہے اب مغرب وغیرہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ اعتکاف نکلنے کے بعد خواتین کا یہ بھی کوئی ہوتا ہے اس میں کہ کسی کے گھر جانا ہے، اپنے میکے جانا ہے، جی یا خالہ کے گھر جانا ہے، امی کے یہاں جانا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے. بس اعتکاف آپ اگر کوئی اسی مسجد بیت میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ عبادت کر رہی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہی ہے. بھائی اس کے اوپر جو پابندی تھی کہ بھائی باہر نہیں نکل سکتی، اب نکل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ فرض ہو گیا کہ نہیں میکے جائے یا جناب مارکیٹ جائے یا گھر سے باہر قدم نکالے. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نارمل جو ہے وہ اپنے امور خانہ داری گھر کے جو ہے وہ سر انجام دے سکتے. معتکفین کو تحفے کیا دینے چاہیے؟ معتکفین کو تحفے کیا دینے چاہیے؟ لوگ تو بہرحال جو ہے وہ عام طور پہ تو پھولوں کا جو ہے وہ تحفہ دیتے ہیں، یعنی ہار وغیرہ جو ہے وہ پہناتے ہیں. تو آپ دعاؤں کا ان سے کہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور باقی
تحفے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی حسب استطاعت آپ کوئی چیز دینا چاہیں تو دے بھی سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کئیوں میں لین دین چلتا بھی ہے، لوگ بالخصوص بچیاں بیٹھتی ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے لوگ کچھ ان کو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، ان کو کچھ زیادہ دیتے ہیں کہ انہوں نے 10 دن اعتکاف کیا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل جی، وہ دیکھیں کسی کی عبادت پر اس کو آپ کا اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ایک اچھا عمل ہے. اور اس کی وجہ سے جب آپ دیکھیں کہ اس طرح ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر اگرچہ وہ کچھ ایک لالچ کا عنصر آپ کہیں پایا جاتا ہے، لیکن لوگوں میں بہرحال وہ ہوتا ہے، اس چیز کی طلب ہوتی ہے، بچوں میں خاص طور پر ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یار اگلی دفعہ میں بھی بیٹھوں گا. تو اگرچہ ہونا تو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، نہ کہ ان تحائف کے لیے، لیکن ایک جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. تو بالکل ہمیں اس طرح جو ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اسی طرح بچوں میں عیدی دینے کے اندر بھی کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے 30 روزے رکھے ہیں، ان کو زیادہ عیدی جو ہے وہ ملے گی. صحیح، تو اچھی بات ہے، بچے نے رکھا ہے، اس پر ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، نابالغ ہی ہے وہ، تو اس کے اس عمل کے اوپر اس کو حوصلہ افزائی تو دینی چاہیے. ماشاءاللہ. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ بھی تو ان کو شکر پسند تھی تو شکر دیتی تھیں، میٹھی چیزیں. آج ہمارے بچوں کو بھی جو ان کی پسندیدہ چیزیں تو لے کے دیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو، خوبصورت انداز ہو کہ ان کو ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اتنا دروشی پڑھیں، اتنی مرتبہ آپ ذکر کریں، اتنا یہ کچھ پڑھیں اور نماز پڑھیں اہتمام سے، جنہوں نے کیا ہے زیادہ جماعت کے ساتھ اور یہ اختیار کی، ان کو کچھ زیادہ آپ دے دیں. تو یہ انداز بہرحال اختیار کرنے چاہیے. عید سعید کی خوشیاں اللہ سب کو نصیب فرمائے. جو روٹھے ہیں ناظرین کرام، آپس میں صلح صفائی کریں. یعنی ایک دل اپنے جو ہے وہ دائرہ میلہ دل رکھیں گے، بظاہر ہم مل بھی لیں گے تو فرق تو کوئی نہیں پڑنا. اگر دل کے اندر ہی سب ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں، بغض ہے، آپس کی نفرت ہے، اناد ہے، تو اسے بھی صاف ستھرا کرنے کی حاجت ہے. معاف کر دیں، عفو کر دیں، درگزر کر دیں، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں. ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. تو یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ مبارک عمل ہے. گھروں کے اندر بھی امن و امان ہوگا، پیار محبت والی کیفیات پیدا ہوگی. جن کے مرحومین ہیں اپنے مرحومین کو ضرور یاد بھی رکھیں، ان کو اصالہ ثواب کریں. مرحومین کی قبروں پر جانا، وہاں جا کر ذکر و درود کریں، پھول کی پتیاں آپ ڈالیں، پانی بلا ضرورت نہ چھڑکاؤ کیا کریں. اب ضرورت ہے، مٹی منتشر ہو رہی ہے، جمانے کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت خام خواہ پانی وہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں اس کی جگہ تر شاخ لگا دیں، پتیاں ڈال دیں، پھر کچھ ذکر و درود کریں. کیونکہ اصل جو انسیت ہے میت کو، وہ ہمارے ان کلمات سے، وہ جو بھی ہم کچھ وہاں نیکیاں کریں گے ان سے ان کو انسیت ملتی ہے. تو یہ کچھ معمولات ہیں، ہمیں ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور اس انداز سے ہمیں عید کا دن بھی گزارنا ہے کہ کوئی بھی عید کے دن اللہ پاک کی کوئی نافرمانی والا کام نہ ہو. کیونکہ ایک مہینہ پورا انسان عبادت میں لگا ہوا ہے، شیطان بھی کہہ دے. اب شیطان جیسے ہی آزاد ہوا تو ایسا نہیں ہو کہ وہ سب کو ایسے لگا دیں کہ سارے کے سارے گناہوں کے اندر معاذ اللہ پڑ جائیں، نہ نماز کا پتہ نہ کسی اور چیز کا. تو یہ غفلتیں کسی طرح کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، اور اللہ کریم اپنی رحمت سے عید سعید کی خوشیاں بھی سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.